ہیلو السلام علیکم. جی اسی طرح میری آواز کلیئر ہے بھی؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا سب کو میسیج فارورڈ کر دیں تاکہ سارے آن لائن ہو جائے، کیونکہ 1 گھنٹے کا لیکچر ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے پریویس ٹائم پہ یہ آکوپیشنل ہیلتھ جو ہے ٹھیک ہے یہ ڈسکس کیا تھا، لیکن اس میں جو ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ہے نیموکونیوسس والا، وہ مطلب آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو آکوپیشنل ہیلتھ جو ہے ٹھیک ہے ورنہ اچھا آکوپیشنل ہیلتھ جو ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا شروع میں ہی، وہ جو پچھلا ہم نے لیکچر ڈسکس کیا تھا. اب صرف جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہوگا نیموکونیوسس پہ. تو یہ آکوپیشنل ہیلتھ ہی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہیزرڈس کیا چیز ہے، آکوپیشنل ڈیزیز کی کیا ہے، اور ورک پلیس اس کے کچھ ڈیفینیشن ہم نے مطلب ڈسکس کیے تھے کہ ہیزرڈ جو ہے سم تھنگ دیٹ کین کاز ہارم ایف ناٹ کنٹرول. ٹھیک ہے. ورک انوائرمنٹ آکوپیشنل ہیلتھ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی بھی کوئی وہ انوائرمنٹ جس میں مطلب جو ہے انڈیویجول وہ کام کرتا ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ہیلتھ کے بارے میں جو ایشوز ہے، جو کنسرن ہے، جس کو ہمیں ڈسکس کرنا ہوتا ہے، وہ آکوپیشنل ہیلتھ کی مطلب کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. تو یہ کچھ ٹرمینالوجیز ہے، مطلب ہیزرڈ ہر وہ چیز جس کو اگر آپ مطلب آپ کنٹرول نہ کرو، ٹھیک ہے، تو وہ ہارم جو ہے وہ انڈیویجول کو پہنچا سکتا ہے. تو وہ ہیزرڈس میں کنسیڈر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آکوپیشنل ڈیزیز ڈائریکٹلی کاز بائی اے پرسنس آکوپیشن. اب کچھ آکوپیشنس ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیزیز کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ اسی ورکر کو مطلب ٹرانسمیٹ ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ ہے وہ کوئلے کے کام میں کام کرتا ہے، یا کوئی ایک بندہ ہے وہ کیمیکل کی فیکٹری میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی بھی جو ہے فارمر انڈسٹری ہو، یا جس طرح بھی ہم نیکسٹ پڑھیں گے اس میں. ٹھیک ہے. تو اسی ہی انڈسٹری میں ڈیفینیٹلی کچھ کیمیکلز ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں مینوفیکچرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہیلتھ پہ جو ہے نگیٹیو ایفیکٹ پڑتا ہے. Workplace setting in which many people spend the largest proportion of their time. ٹھیک ہے. ہر وہ جو انوائرمنٹ یا جو ہے جہاں پہ انسان جو ہے، جہاں پہ وہ ورکر جو ہے وہ زیادہ ٹائم جو ہے اپنا ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، تو وہ ورک پلیس جہاں پہ انڈیویجول نے مطلب سرو کرنا ہوتا ہے. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. آکوپیشنل ہیلتھ از دی پروموشن اینڈ مینٹیننس آف دا ہائیسٹ ڈگری آف فزیکل مینٹل سوشل ویل بینگ آف دا ورکر ان آل آکوپیشن. ٹھیک ہے. ہر آکوپیشن میں رہتے ہوئے جو ورکر کے جو ہیلتھ ہے اس کو جو پروموٹ کرنا، مینٹین کرنا، اور ہائیسٹ ڈگری آف فزیکل مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ. ٹھیک ہے. اس کے اوپر کام کرنا، یہ جو ہے یہ آکوپیشنل ہیلتھ ہے. یہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا. اس کے آبجیکٹیوز امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے کچھ فنکشن ہے، وہ ہے آبجیکٹیو آف آکوپیشنل ہیلتھ یہ ہے کہ پروموشن اینڈ مینٹیننس آف ہائیسٹ ڈگری آف فزیکل اینڈ مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ. ٹھیک ہے. ہر اس ورکر کا جو جس آکوپیشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے. سیکنڈ پہ ہے مینٹین اینڈ پروموٹ دا فزیکل مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ آف دا ورکر. ٹھیک ہے. وہی ڈیفینیشن دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ پروموٹ، مینٹین جو ہے پروموٹ کرنا، اور مینٹین کرنا، سسٹین کرنا فزیکل، مینٹل اور سوشل ویل بینگ آف دا ورکرس. تو پروین آکوپیشنل ڈیزیز اینڈ انجری، کوئی بھی جو ہے آکوپیشنل ڈیزیز جو ہے یا انجریز کبھی کبھی جو ہے کام کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ کسی انجریز کے بھی مطلب ایکسپوئر میں آتے ہیں وہ لوگ. تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، پریونٹ کرنا ہے، اس ڈیزیز کو بھی اور اس انجریز کو بھی. Adapt the workplace and work environment to the needs of the workers. ٹھیک ہے. جو انوائرمنٹ ہے، جو لوگ جہاں پہ آپ ڈیلی جو ہے 6 سے 8-12 گھنٹے جو ہے ٹائم آپ اسپینڈ کرتے ہو، تو ہم نے اس ورک پلیس کو اس طرح اڈاپٹ کرنا ہے تاکہ جو ورکر کی جو نیڈز ہے اس کے مطابق ہی ہو.
ٹھیک ہے. اٹ شوڈ بی پریونٹیو رادر دین کیوریٹیو. ہمیں سب سے پہلے اس کی پریونٹیو میجرمنٹ پہ سوچنا چاہیے، نہ کہ کیوریٹیو. ایک چیز ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس کو ٹریٹ کریں گے، ایسا نہیں ہے. ہمیں پہلے سے ہی اس کی پریونٹیو میجرمنٹ پہ جو ہے وہ مطلب فوکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ نصرت ہیرا، ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. اچھا، یہ ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس بھی کیا تھا. یہ آکوپیشنل ہیلتھ ہے، لیکن اس میں ہم نیوموکونیوسس جو ٹاپک ہے اس پہ ہم فوکس کریں گے. ٹھیک ہے. یہ میں صرف ایسے اوور ویو دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ایک طرف جو ہے نا ایک ریویژن ہو جائے. اچھا، فنکشن آف آکوپیشن یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. پلیسنگ مینٹیننگ پیپل ان سویٹیبل ورک جو ہے. ٹھیک ہے. آکوپیشنل ہیلتھ جو سروسز ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ پلیسنگ اینڈ مینٹیننس پیپل ان سویٹیبل ورک. پری امپلائمنٹ میڈیکل ایگزامینیشن. ٹھیک ہے. فرسٹ ایڈ اینڈ ایمرجنسی سروس پرووائڈ کرنا، یہ جو ہے فنکشن آکوپیشنل ہیلتھ سروس کا فنکشن ہے. سپرویژن آف دا ورک انوائرمنٹ فار دا کنٹرول آف ڈینجرس سبسٹانس ان دا ورک انوائرمنٹ. اب یہ بھی آکوپیشنل ہیلتھ سروس کا جو ہے وہ ایک کام یہ بھی ہے کہ ان ورک انوائرمنٹ جو ہے، ٹھیک ہے، کہ جس انوائرمنٹ میں جو انڈیویجول کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ورکر کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی سپرویژن کرنا، تاکہ اس کی جتنے بھی سبسٹانس ہے یا جو بھی مطلب جو بھی ڈینجرس چیزیں ہیں اس کو کیا کر سکیں، ہم کنٹرول کر سکیں. جو رسک پہ ہوتے ہیں، جو ورکر ہے اس کو مطلب اس کے ہیلتھ پہ نیگیٹیو ایفیکٹ پڑ سکتا ہے، وہی سبسٹانس کو اور وہی سرکمسٹانسز کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اسپیشل پیریاڈک میڈیکل ایگزامینیشن پرٹیکولرلی فار دا ورکرز. ٹھیک ہے. اب کسی بھی جگہ پہ فار ایگزامپل اگر کوئی ایسی انڈسٹری ہے جہاں پہ مطلب ریڈیشنس کا بہت ہی زیادہ مطلب ایکسپوئر ہو ورکرز کا، تو یا کیمیکلز کے ساتھ ہو، تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، پیریاڈک میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے. اب یہ ہر کمپنی کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے. کچھ مطلب 3 months بعد، 6 month بعد جو ہے، یا مطلب سال کے بعد مطلب اس کو ریپیٹ کر دے، تو ایک پیریاڈک ایگزامینیشن ہوتا ہے. ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ اسپیسیفک ہیزرڈ اینڈ رسک ان دا ورک انوائرمنٹ. اب جو ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے نا وہ ورکر کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی کمپنی جو بندہ ہے جو جس کمپنی میں کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق ہی جو ہے وہ ہم اس کے ہیلتھ ایشو کو ہائی لائٹ کریں گے اور اس کے مطابق ہی ان کو ایک ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، اگر کوئی بندہ شوکت خانم ہاسپٹل میں کام کر رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کیموتھراپی میڈیسنز جو ہے اس کا یوز بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے کینسر کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں ریڈیشنز وغیرہ. تو اس پہ سب سے پہلے جو ہے آپ کو اس کی مینجمنٹ، آپ کو اس کا جو مطلب جتنے بھی مطلب نیگیٹیو ایفیکٹس اس کے آ سکتے ہیں مطلب ایڈمنسٹریشن میں، یا مطلب سپیلیج وغیرہ ہو جاتی ہے، تو وہ پہلے ورکر کو سب سے پہلے ٹرین کیا جاتا ہے. نہ کہ اس چیز کا وہ ویٹ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کے بعد ہی اس کو ٹریٹ کریں گے. جس طرح ہم نے شروع میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کہ اٹ شوڈ بی پریونٹیو رادر دین کیوریٹیو. ٹھیک ہے. اب اسپیشل ایگزامینیشن اینڈ سرویلنس آف ہیلتھ آف وومن اینڈ چلڈرن. ٹھیک ہے. اب آکوپیشنل ہیلتھ سروس کا ایک فنکشن یہ بھی ہے کہ اسپیشل ایگزامینیشن اور سرویلنس کرنا ہوتا ہے. سرویلنس آپ کو پتہ ہے کہ کلوز مانیٹرنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آبزرویشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلڈرنس کا بھی اور جو ہے نا وومنس کا بھی، کہ کچھ انڈسٹریز وغیرہ اس طرح ہے جس میں وومنس بھی مطلب کیا نام اپنا کام کرتے ہیں. مانیٹرنگ آف ورکنگ انوائرمنٹ اور اسسمنٹ اینڈ کنٹرول آف ہیزارڈ. ٹھیک ہے. اب اس انوائرمنٹ کو بھی جو ہے مانیٹر کرنا ہے، کس چیز کے لیے، تاکہ جو ہیزارڈ ہے اس کو کنٹرول کر سکے. ٹھیک ہے. سپرویژن اوور سینیٹیشن، ہائیجین اینڈ کینٹین فیسلٹیز. ٹھیک ہے. اب سینیٹیشن کا جو ایک نظام ہے، اور ہائیجین کا اور کینٹین فیسلٹیز جہاں پہ آپ کا کھانے پینے کا سارا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے سپرویژن
اس کی سپرویژن کرنا، کیونکہ وہ بھی ڈائریکٹلی جو ہے نا آپ کے اس ورکر پہ جو ہے اس کی ہیلتھ پہ افیکٹ کر سکتا ہے، تو اسی لیے اس کی سپرویژن بھی ضروری ہے، اور یہ آکوپیشنل ہیلتھ سروسز جو ہے اس کے فنکشن ہے سارے۔ اب ایرگونومکس جو ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایرگون، یہ جو ہے گریک ورڈ ہے، ایرگون کا مطلب ہے ورک، اور نومس کا مطلب ہے لا، the science of refining the design of product to optimize them for human use، ٹھیک ہے۔ اب جتنے بھی مطلب مشینری وغیرہ یا کوئی بھی چیز ہم یوز کرتے ہیں اس کو ایسے ریفائن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سائنٹیفکلی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو ہے نا ہیومن جو ہے یوز اس کو آپٹیمائز کیا جا سکے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ مشین، وہ انوائرمنٹ، ٹھیک ہے، وہ کیا ہو، ایسے لا مطلب انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کی وجہ سے آپ جو ورکر کام کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ مشین اور وہ جو انوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہو، وہ ایک یوزفل ہو، مطلب اس کے جتنا ہی منیمم ہو سکے اس کے جو ہے نگیٹیو اثرات اس پہ کم ہو سکے، ٹھیک ہے۔ فٹنگ دا جاب ٹو دا ورکر، اب جو جاب ہے، ٹھیک ہے، جو امپلائی جہاں پہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس جاب کو ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ وہ ورکر کے ساتھ بالکل ایڈجسٹمنٹ، تاکہ وہ جو ورکر ہے وہ اس کے لیے ایزی ہو اور مطلب ایزی ٹو ایکسیس ہو، تو اس کے لیے کوئی مشکل وغیرہ نہ ہو۔ گیٹنگ بیسٹ ایڈجسٹمنٹ آف ورکر اینڈ ہز ورک فار امپرومنٹ آف ہیومن ایفیکیسی اینڈ ویل بینگ۔ اب جو اگر اس طرح کے لاز اور رولز ریگولیشن جو ہے وہ امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں تو ہمارا جو کام ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ورکر جو ہے، جو امپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اور جو مطلب ورک ہے اس کے بیچ میں ایک ایڈجسٹمنٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، امپرومنٹ اس میں آ جاتی ہے، امپروو ایفیکیسی آف بوتھ مین اینڈ مشین، ٹھیک ہے۔ اب جب اس طرح کے لاز جو ہے وہ رولز مطلب ریگولیشنز جب فالو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، امپروو ایفیکیسی آف بوتھ مین اینڈ مشین، ٹھیک ہے، جو بھی انڈسٹری میں جو بھی بندہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایفیکیسی جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے، وہ انسان کی بھی اور وہ اس مشین کی بھی، کس وجہ سے؟ بائی ڈیزائننگ آف، ٹھیک ہے، مشین، ٹول، اکوپمنٹ، مینوفیکچرنگ پروسیس، لے آؤٹ آف دا پلیس آف ورک، میتھڈ آف ورک اینڈ انوائرمنٹ، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے مشین، ٹولز، اکوپمنٹ، مینوفیکچرنگ پروسیس، لے آؤٹ آف دا پلیس آف دا جو ہے ورک، اور میتھڈ آف دا ورک اینڈ انوائرمنٹ، ٹھیک ہے، اس کو ساروں کو ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی اور اس مشین کی ایفیکیسی جو ہے وہ کیا ہو سکے، امپروو ہو سکے، ٹھیک ہے۔ ڈیو ٹو ergonomics applications incident of industrial accident is reducing، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا مین فوکس کیا ہے اس چیز میں، ٹھیک ہے، اس ٹاپک میں ہم آکوپیشنل ہیلتھ ہی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ انسان کسی بھی آکوپیشن میں پرفارم کر رہا ہے، سرو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی انجری اور جو بھی ڈیزیز ہے ہم نے اس کو منیمائز کرنا ہے اور مطلب اس کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایسے ایرگونومکس اپلیکیشن جو ہے نا، ٹھیک ہے، اگر اس میں مطلب آپ عمل کرتے ہو تو انڈسٹریل میں جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو انجریز وغیرہ ہوتے ہیں اور جو آپ کے مطلب ڈیزیز جو ہے وہ مطلب پروڈیوس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، تو وہ کیا ہے، اس انسیڈنس کو بہت حد تک ریڈیوس کر سکتا ہے، کس وجہ سے؟ ایرگونومکس اپلیکیشنز کی وجہ سے، اور ایرگونومکس اپلیکیشن آپ لوگوں نے پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور یہ ایک چیز آ جاتی ہے، سکنس ایبسینٹیزم، ریفر ٹو یوزنگ دی فیسلٹی آف ریزنلی، ٹھیک ہے۔ اب سکنس ایبسینٹیزم جو ہے نا، یہ بھی ایک انڈسٹری یا آکوپیشنل جو مطلب آکوپیشن میں کامن ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ریزن لیو ہوتی ہے، فار ایگزامپل بندہ جو ہے وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، اب اس چیز کو مطلب کیا نام ہے وہ یوز کرتے ہیں
sick leave, etc. with cause other than sickness or without any reasonable cause. ٹھیک ہے. اب وہی جو sick leave ہے اس کو وداؤٹ مطلب اینی ریزنیبل کاز. ٹھیک ہے. کوئی مطلب اس کے لیے کوئی فار ایگزامپل جو بندہ ہے وہ بیمار نہیں ہوتا لیکن اس سک لیو کو اویل کرتا ہے. جس طرح اسٹوڈنٹس جو ہیں کبھی بہانے مار لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم مطلب بیمار ہیں ہم نہیں آ سکتے, یہ سارا تو یہ ورک پلیس پہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سکنس ایبسینٹیزم کے جو کازز ہیں نا, ایک تو اکنامک کاز ہے انٹائٹل سک لیو وتھ پے. ٹھیک ہے. اب کچھ جو مطلب کیا نام ہے نا اکنامک کاز بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو مطلب سوشل کاز اس کی بھی ہو سکتی ہے جس میں مطلب ہمیں لکھا ہے ٹھیک ہے کہ ویڈنگ فیسٹیول پریپیئر اپ ہاؤس. ٹھیک ہے. لوگوں کے اپنے سوشل کاز وغیرہ کے لیے مطلب یوز کر سکتے ہیں یہ سکنس ایبسینٹیزم. کسی کی شادی ہے یا فیسٹیول وغیرہ ہے یا گھر میں کوئی کام ہے کھیتوں میں ہے جو بھی ہے واٹ ایور. ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی وہ ایک ایکسکیوز جو ہے وہ شو کرتا ہے. میڈیکل کاز ریسپائریٹری اینڈ ایلیمنٹری. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہی ہے ہر بندے کو کہتے ہیں کہ مجھے فلو ہوا ہے یہ سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے. اس کو گیسٹرو کا کوئی مسئلہ وغیرہ ہے. نان آکوپیشنل کاز میں نیوٹریشنل ڈس آرڈر, ڈرگ ایڈکشن اور الکوہولزم. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چھوٹا ٹاپک تھا جس کو مطلب ہم نے ایڈ کیا. اب آکوپیشنل ڈیزیز کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب آکوپیشنل ڈیزیز جو ہے آکوپیشنل لنگ ڈیزیز, نمبر سیکنڈ ہے آکوپیشنل اسکن ڈیزیز اور آکوپیشنل نروس سسٹم ڈس آرڈر. ٹھیک ہے. اب آکوپیشنل لنگ ڈیزیز میں یہ جو نیچے ہے ٹھیک ہے نیوموکونیوسس, برونکیل استما, ایکوٹ پلمونری ایڈیما, ایمفائسیما, کرونک برونکائٹس ہے. ٹھیک ہے. رینائٹس ہے, ریکائٹس ہے, الرجک ایلیولائٹس. ٹھیک ہے. اور آکوپیشنل جو ہے اسکن ڈیزیز میں اریٹینٹ کنٹیکٹ ڈرماٹائٹس, الرجک ڈرماٹائٹس, ڈی پگمنٹیشن, ہائپر پگمنٹیشن, کیراٹائٹس, کینسر. آکوپیشنل نروس سسٹم ڈس آرڈر میں پیریفرل نیوروپیتھیا, سینسری لاس جو ہے, اور ہمارے پاس رینتھسس, ڈس اورینٹیشن, پارکنسونزم اور لیڈ انسیفلوپیتھی. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے اس کے جو ہے 3 کلاسیفیکیشن ہے, آکوپیشنل لنگ ڈیزیز, آکوپیشنل اسکن ڈیزیز اور آکوپیشنل نروس سسٹم ڈس آرڈر. اس میں جو سب کیٹیگریز ہے یہ اس میں جو ڈیزیز ہے وہ اس میں مطلب ایڈ. اچھا, اس میں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے ٹھیک ہے ہمارا آکوپیشنل ہیلتھ سے ریلیٹڈ, اس میں نیوموکونیوسس جو سب سے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور جو بک میں ہے تو اس کے اوپر آج ہمارا جو مین فوکس ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب نیوموکونیوسس جو ہے گروپ آف ڈیزیز ریزلٹنگ فرام انہیلیشن آف respirable fraction of different chemical just organic and inorganic leading to irreversible fibrosis. ٹھیک ہے. اب نیوموکونیوسس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ کوئی بھی آرگینک اور ان آرگینک جو ڈسٹ ہوتے ہیں اس کی انہیلیشن کی وجہ سے جو ہے کچھ پارٹیکلز وہ انسان جو ہے وہ انہیل کرتا ہے. اچھا تو جی ہاں میں نے خود بند کر دیا تھا, وہ عامر بھائی اٹینڈنس لے کے آئے تھے نا اسی وجہ سے. اچھا اب آواز آ رہی ہے ہیرا؟
اب آواز آ رہی ہے؟ اوکے ٹھیک ہے. اچھا نیموکونیوسس جو ہے ٹھیک ہے وہ گروپ آف ڈیزیز ہے ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے ٹھیک ہے کہ جو بھی آرگینک اور ان آرگینک جو ڈسٹ ہے ٹھیک ہے ڈسٹ کا اسپے نکالتا ہے ٹھیک ہے DOST ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے جو پارٹیکلز وہ انسان جو ہے وہ انہیل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے irreversible جو ہے نا وہ فائبروسس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے ریسپائریٹری جو ہے وہ ڈس آرڈر ہے ٹھیک ہے. اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں ٹھیک ہے. اٹ انکلوڈز سیلیکوسس اینتھراکوسس ایسبیسٹوسس بیگاسوسس بیزینوسس اور فارمر لنگس ٹھیک ہے. اور اس کو ہم ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے. ایجنٹ اینڈ ٹائپس ٹھیک ہے. جو ان آرگینک ڈسٹ اور سب سے پہلے اس کو ہم نے تو دو میں مطلب کلاسیفائی کیا ہے ٹھیک ہے. ان آرگینک ڈسٹ اور آرگینک. ان آرگینک ڈسٹ میں ہمارا سیلیکا کول ڈسٹ ایسبیسٹوسس اور آئرن. جو آرگینک ڈسٹ ہے اس میں کین فائبر کاٹن ڈسٹ جو ہے اور ہے آرگین ڈسٹ جو ہے ٹھیک ہے. اب سلیکا کے سامنے اگر آپ دیکھیں سیلیکوسس اب سلیکا کی وجہ سے جو مطلب مسئلہ ہوگا اس کو ہم کیا بولتے ہیں سیلیکوسس. کول ڈسٹ کی وجہ سے اینتھراکوسس اور ایسبیسٹوسس کی جو ہے ایسبیسٹس کی وجہ سے ایسبیسٹوسس. آئرن کی وجہ سے جو ہے سیڈروسس. آرگینک ڈسٹ جو ہے کین فائبر جو ہے اس کی وجہ سے کین فائبر جو ہے اس کی وجہ سے جو مطلب مسئلہ ہوگا اس کو کیا بولتے ہیں بیگاسوسس. اور کاٹن ڈسٹ کی وجہ سے بیزینوسس ہے. آرگینک ڈسٹ کی وجہ سے جو ہے وہ فارمر لنگس ٹھیک ہے. اب اس کو ہم ون بائی ون جو ہے وہ پڑھیں گے. سیلیکوسس اب یہ کس چیز کی وجہ سے سیلیکون ڈائی آکسائڈ کی انہیلیشن کی وجہ سے جو ہے یہ سیلیکوسس جو ہے یہ ہوتا ہے. اور اس میں جو آکوپیشن انوالو ہے ٹھیک ہے مطلب کون کون سے آکوپیشن جو ہے گلاس انڈسٹری سلیکا بلاک مینوفیکچرنگ ٹھیک ہے. مائننگ انڈسٹری جس میں گولڈ اور سلور کے اور سینڈ بلاسٹنگ. اب یہ آکوپیشن ہے اس میں سلیکون ڈائی آکسائڈ کا یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے جو مطلب کنڈیشن ڈیولپ ہوتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں سیلیکوسس. کیا کر سکتے ہیں ایلیولائٹس کاز کر سکتا ہے اور نیوبیلر فائبروسس ہو سکتی ہے لنگس میں ٹھیک ہے. اپر پارٹ آف دا لنگس جو ہے یہ اس کو افیکٹ کرتا ہے. اور ریڈیولوجیکل ایگزامینیشن اگر ہم دیکھیں تو سنو اسٹارم اپیئرنسز میں ہوگا ٹھیک ہے. اور یہ امپورٹنٹ مطلب جو ہے نا پوائنٹس ہیں میں نے مطلب بک سے مطلب یہ ایک بالکل شارٹ فارم میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہو ٹھیک ہے. پریونٹیو میجرمنٹس کے لیے ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں ڈسٹ کو کنٹرول میں جو ہے اور ریگولر فزیکل ایگزامینیشن جو ہے. اب کوئی بھی آکوپیشن اس طرح ہو گلاس انڈسٹری سلیکا بلاک مینوفیکچرنگ اور مائننگ انڈسٹری گولڈ سلور اینڈ سینڈ بلاسٹنگ ٹھیک ہے. اگر اس آکوپیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی ورکر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا سیلیکوسس کی جو ڈیزیز ہے اس کو اس کی رسک پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو اپر پارٹ آف دا لنگ جو ہے وہ اس کا مطلب اس کی وجہ سے افیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے. اور ایلولائٹس اور نیوڈیولر فارمیشن فائبروسس جو ہے نا اس کی فارمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ ہاں جی کلاس کلیئر ہے یہاں تک؟ ہاں جی یہاں تک کوئی کوشچن وغیرہ کوئی کچھ ہے تو پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں آگے مطلب فارورڈ ہو سکوں. ٹھیک ہے. اچھا پیشنٹ وتھ سیلیکوسس آر سسیپٹیبل ٹو ٹیوبرکلوسس ٹھیک ہے. اب جو سیلیکوسس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ سسیپٹیبل ہوتا ہے ٹیوبرکلوسس. اور اس کا جو
ٹھیک ہے، اور اس کا جو نام ہے ٹھیک ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سیلوکو ٹیوبرکلوسس. ٹھیک ہے، اب کوئی بھی ایسا پیشنٹ جو اس طرح کے انڈسٹری میں کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے، جس کو مطلب سیلیکوسس ہوا ہے تو وہ سسیپٹیبل ہوتا ہے اس کو ٹیوبرکلوسس، اور اسی ہی ٹیوبرکلوسس کو جو سلیکا کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو سیلو ٹیوبرکلوسس بولتا ہے. اب یہ کس طرح ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا جو ہے سلیکا ڈیمیج پلمونری مائکروفیجز. اب جو بھی مائکروفیجز ہمارے مطلب پلمونری مطلب جو لنگز میں ہوتا ہے ٹھیک ہے، سلیکا اس کو ڈیمیج کرتا ہے، اور اس ڈیمیج کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے؟ انہیبٹ ایبلٹی ٹو کل مائکرو بیکٹیریا. اب جو مائکرو بیکٹیریا جو ہے جی ٹیوبرکلوسس کو کرتا ہے ٹھیک ہے، وہ کیا اس کی ایبلٹی جو ہے اس کو انہیبٹ ایبلٹی ٹو کل مائکرو بیکٹیریا. اب جب مائکروفیجز جو ہے جب وہ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے، تو مائکرو بیکٹیریا کس وجہ سے مطلب کیا نام ہے نا وہ ہوگا کل ہوگا، تو کیا ہو جائے گا؟ سیلوکو ٹیوبرکلوسس جو ہے وہ اس پیشنٹس کو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اینتھراکوسس پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو اینتھراکوسس کی وجہ سے اگر آپ دیکھ لیجیے اس کو آلسو نون ایز بلیک لنگس. ٹھیک ہے، کاز بائی پرولونگ انہیلیشن آف کول ڈسٹ. ٹھیک ہے، اب پرولونگ انہیلیشن آف مطلب بک میں یہ بھی لکھا ہے ٹھیک ہے کہ یہ تقریباً اگر کوئی ایک بندہ جو ہے نا وہ 10 سال تک کام کر رہا ہے ٹھیک ہے، وہ مطلب اتنے جلدی نہیں وہ ڈیولپ ہو سکتا، لیکن اگر 8 سے 10 سال تک جو ہے وہ اگر مطلب اس کول مائننگ میں اگر کام کرتا ہے ٹھیک ہے، تو اس کو وہ مطلب بہت زیادہ رسک پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے وہ اینتھراکوسس جو ہے اس کو ہو سکے. تو اس میں جو آکوپیشن انوالو ہے وہ کول مائننگ. ٹھیک ہے، جو مطلب کوئلے کے جو کان ہوتے ہیں ٹھیک ہے، خاص طور پر بلوچستان والی سائڈوں پہ جو ہے اس کا مطلب مائن وغیرہ جو ہے کول مائن کوئٹہ اور بلوچستان والی سائڈوں پہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ورکر ہے یہ لوگ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں، اور اس کے جو ورکر ہے وہ رسک پہ ہوتا ہے. اب اس کو سب ڈیوائڈ کیا گیا ہے سمپل کول ورکر نیموکونیوسس، اور دوسرا جو ہے پروگریسیو میسیو فائبروسس، اس کو بولتے ہیں کمپلیکیٹڈ کول ورکر نیموکونیوسس. ٹھیک ہے، جو انتراکوسس ہے ٹھیک ہے اس کو سب ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، سمپل کول ورکر نیموکونیوسس اور پروگریسیو میسیو فائبروسس جس میں ہوتا ہے اس کو کمپلیکیٹڈ کول ورکر نیموکونیوسس بولتے ہیں. یہ جو نیچے والے جو ایک لکھا ہوا ہے نا CCWOP، اس کا یہ مطلب ہے کہ کمپلیکیٹڈ کول ورکر نیموکونیوسس پلس RA کا مطلب جو ہے ریومیٹائڈ آرتھرائٹس. اب یہ ٹھیک ہے، تھینک یو. اچھا یہاں پہ یہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے کہ جو مطلب کمپلیکیٹڈ کول ورکر نیموکونیوسس ٹھیک ہے، جو انتراکوسس جو ہے یہ اس کی سب ڈویژن ہے، اور جو سیکنڈ جو ہے کلاسیفیکیشن ہے اس کے ساتھ جب ریومیٹائڈ آرتھرائٹس جو ہے ٹھیک ہے، اگر اس طرح کے جو پیشنٹ ہے جس میں مطلب انتراکوسس ہو ٹھیک ہے، جس میں نیموکونیوسس کا یہ سیکنڈ والا جو ہے سب ڈویژن فار ایگزامپل جو ہے کمپلیکیٹڈ کول ورکر نیموکونیوسس، اور ساتھ میں اس کو ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہو، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیپلان سنڈروم. ٹھیک ہے، ایک موسٹلی MCQs پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے کہ کیپلان سنڈروم جو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک انفلیمیشن آف لنگز ہوتا ہے جس میں مطلب کمپلیکیٹ کول ورکر نیموکونیوسس کے ساتھ جب اس پیشنٹ کو ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے، تو وہ والے جو پیشنٹ ہیں ٹھیک ہے اس کو اس کنڈیشن کو کیا بولتے ہیں؟ کیپلان سنڈروم. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. اچھا، بزینوسس جو ہے انہیلیشن آف کاٹن فائبر ڈسٹ. ٹھیک ہے، اب بزینوسس جو ہے ٹھیک ہے وہ جب کاٹن فائبر جو ہے ٹھیک ہے اس کی جو ڈسٹ جو ہے اس کی انہیلیشن کی وجہ سے جو ہے مطلب جو کنڈیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے اس کو بزینوسس بولتے ہیں. اب اس میں آکوپیشن کون سا انوالو ہے؟ مطلب ٹیکسٹائل انڈسٹری اور کاٹن فیکٹری جو ہے وہ اس طرح کے جو مطلب آکوپیشن والے جو ورکر ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو اس کی وجہ سے جو ہے برونکائٹس اور ایمپائسی میں جو ہے اس طرح کے کنڈیشن ہوتے ہیں، مطلب ڈیولپ ہوتے ہیں، اور سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ مطلب جو بھی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوگا وہ اس کے لیے ایڈوائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ بزونیسس جو ہے، ٹھیک ہے، یہ نیوموکونیسس جو ہے اگر کوئی کارٹن فائبر ڈسٹ کی وجہ سے جو ہے اس کی پرولانگ انہیلیشن اور مطلب پرولانگ ایکسپوئر کے ساتھ جو ہے وہ ورکر اگر اس طرح کنٹیکٹ میں ہو تو ان کو جو مطلب کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے اس کو بزنس بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو آکوپیشن انوالو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری اور جو ہے کاٹن فیکٹری۔ اب بیگاسوسس جو ہے نا انہیلیشن اب شوگر کین ڈسٹ، ٹھیک ہے۔ اب شوگر کین کا جو مطلب گنے کا جو مطلب ٹائپ جو ڈسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی انہیلیشن کی وجہ سے جو ایک کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے اس کو بیگاسوسس بولتے ہیں۔ اب جو ڈسٹ جو ہے یہ شوگر کین کا جو ڈسٹ ہے وہ کس چیز کا، اس میں سلیکا بھی ہوتا ہے، اس میں فنگل اسپور اور مائکرو آرگینزم جو ہے نا ساری چیزیں مطلب اس میں پائے جاتے ہیں۔ اب یہ ایجنٹ کس چیز کی وجہ سے، ترمو ایکٹینومائی سیکیری یا ولگیرس، ٹھیک ہے، یہ ایک ایجنٹ ہے، مطلب کیا نام ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ڈیولپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو آکوپیشن انوالو ہے وہ شوگر کین انڈسٹری، پیپر کارڈ بورڈ انڈسٹری یہ انوالو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، برونکائٹس ہوتا ہے، ایمفائسیما اور برونکیوایکٹیسس اور ڈیفیوز فائبروسس۔ اور ریڈیولوجیکل ایگزامینیشن میں اگر آپ دیکھیں ٹیم موٹلنگ ان لنگس، ٹھیک ہے، موٹلنگ ان لنگ جو اسپاٹ اور پیچز ود ڈفرینٹ شیڈز اور کلرز، ٹھیک ہے۔ اس کے جو مطلب ریڈیولوجیکل ایگزامینیشن ہوگا تو اس میں اسپاٹ اور کچھ پیچز جو ہے نا وہ ڈفرینٹ شیڈز کے آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو شوگر کین ڈسٹ کی وجہ سے جو مطلب ایک کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے اس کو بیگاسوسس ہم بولتے ہیں۔ اور اس سلیکا اور فنگل سپورٹس جو ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ڈسٹ ہے اس میں سلیکا بھی ہوتا ہے اور اس میں فنگل سپورٹس بھی ہوتے ہیں اس ڈسٹ میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو ایجنٹ ہے وہ ترما ایکٹینومائی سیکیری اور جو ہے ولگیرس، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہ ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو کازیٹیو ایجنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ بیگاسوسس جو ہے یہ ڈیولپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسبیسٹوسس جو ہے وہ ایسبیسٹس کی وجہ سے جو ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی انہیلیشن کی وجہ سے ایسبیسٹس جو ہے اچھا۔ اب ایسبیسٹس کی وجہ سے جو مطلب کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے اس کو ایسبیسٹوسس بولتے ہیں۔ آکوپیشن اس میں جو انوالو ہے وہ سیمنٹ انڈسٹری اینڈ فائر پروف ٹیکسٹائل، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ لوور زون آف دا لنگس جو ہے اس کے انوالومنٹ ہے۔ فارمر لنگس جو ہے انہیلیشن آف ہے اور گرین ڈسٹ، ٹھیک ہے۔ اب جو مطلب جو چارہ وغیرہ ہوتا ہے یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے جو ڈسٹ اس کی انہیلیشن کی وجہ سے جو مطلب
کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے، اس کو فارمر لانگس ہم بولتے ہیں، اور اس میں جو ایجنٹ انوالو ہے وہ تھرموفیلک ایکٹینومائٹس، ٹھیک ہے، اور مائکروپولی اسپورا فینی، ٹھیک ہے، یہ مطلب جو آرگینزم ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں انوالو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بک میں یہ بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ تقریباً 30% جو ہے یہ اس جو چارہ ٹائپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے فارمر لانگس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہ آرگینزم اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو مویشیوں کو چارہ وغیرہ وہ ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑا مطلب اس کا جس جگہ پہ وہ رکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، موسٹلی اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹمپریچر تقریباً 40 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جو ہے نا وہ پہنچ پاتا ہے، اور وہ جو ٹمپریچر ہے وہ اس ایجنٹس کے لیے بہت فیوریبل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی گروتھ میں بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس ایجنٹس کو مطلب یہ جو مائکرو آرگینزم ہے، ٹھیک ہے، اس کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے جو ڈسٹ بندہ انہیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو فارمر لنگس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو انہیلیشن آپ ہے گرین ڈسٹ کی وجہ سے جو کنڈیشن ڈیولپ ہوگی اس کو بولتے ہیں فارمر لنگس، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ایجنٹ انوالو ہے اس میں تھرموفیلک ایکٹینومائٹس اور مائکرو پولیسپورا فینی، ٹھیک ہے، یہ جو ہے ایجنٹ یہ اس میں انوالو ہے، جس کی وجہ سے فارمر لنگ جو ہے وہ اس کی کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ اب نیموکونیوسس پریونشن جو ہے نا، ٹھیک ہے، کہ اس کو پریونٹ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی میڈیکل میجرمنٹ ہے، انجینئرنگ میجرمنٹ ہے، اور لیجسلیشن میجرمنٹ، ٹھیک ہے، مطلب میڈیکل میجرمنٹ لیں گے، انجینئرنگ میجرمنٹ میں اگر کوئی انڈسٹریل ورک جو ہے جو بلڈنگ سے ریلیٹڈ جو ہے سینیٹیشن وغیرہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ انجینئرنگ میجرمنٹ میں آتے ہیں، اور لیجسلیشن میں جو لاز وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو میڈیکل ایگزامینیشن میں اپلیکیشن آف ایرگونومکس، ٹھیک ہے، جو بھی مطلب رولز اینڈ لاز ریگولیشنز وغیرہ اس کی اپلیکیشنز کی وجہ سے، ریگولر میڈیکل چیک اپ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اگر ہم مطلب ریگولر چیک اپ ورکرس کی کریں تو جو ہے ارلی ڈیٹیکشن ہوگی ایک چیز کی، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس کو منیمائز کر سکتے ہیں اور پریونٹ کر سکتے ہیں، تاکہ مطلب ایک سٹیج اس طرح نہ آ جائے کہ ایک اینڈ سٹیج ہو جس کی وجہ سے مطلب جو ہے نا پیشنٹ ریورس نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اور ہیلتھ ایجوکیشن کی وجہ سے جس طریقے سے آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا پہلے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی آرگنائزیشن جو بہت زیادہ رسک پہ ہو، مطلب فار ایگزامپل جو آرگنائزیشن میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے، فار ایگزامپل کیمیکل سے ریلیٹڈ ہوتا ہو، ریڈیشن سے ریلیٹڈ ہو، یا ویسے ہی فزیکل انجری سے ریلیٹڈ اگر کوئی اس طرح کے انوائرمنٹ ہو کہ اس میں رسک ہوتا ہے، تو اس پہ ہی مطلب اس کے ورکر کو جو ہے نا ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہیلتھ ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے کہ ہم نے اپنے ہیلتھ کو کس طرح مینٹین رکھنا ہوتا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے انجریز سے اور بیماریوں سے ہمیں آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ تو جو ہیلتھ ایجوکیشن ہے وہ بھی میڈیکل میجرمنٹ میں آتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن آف ڈیزیز ان ریسرچ اینڈ ایڈ، ٹھیک ہے، کوئی بھی نوٹیفائبل ڈیزیز وغیرہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس پہ ریسرچ کرنا، تو یہ میڈیکل میجرمنٹ ہے، اس کی وجہ سے ہم نیموکونیوسس کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ اب انجینئرنگ میجرمنٹ میں گڈ وینٹیلیشن جو ہے، آئسولیشن آف دا پروسیس ہے، ٹھیک ہے، اور ڈسٹ کنٹرول ہے، اور سبسٹیٹیوشن ہے پاسبل، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ میجرمنٹ ہے جو انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے جو ہے ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ لیجسلیشن میں ہمارے جو ہے فیکٹری ایکٹ آف 1940 ہے، ٹھیک ہے، کچھ فیکٹری جو ہے یا انڈسٹری جو ہے اسے مطلب یا کچھ بل وغیرہ پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب فیکٹری جو ہے اس رولز لا ریگولیشنس کے جو ہے اس کے انڈر کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اور جو ہے نا امپلائی اسٹیٹ انشورنس ایکٹ آف 1948، ٹھیک ہے۔ تو لیجسلیشنز وہ مطلب رولز اور لاز ہوتا ہے جس کے اوپر عمل کر کے جو ہے نا، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ اصل میں وہ جو لاز وغیرہ وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسی ہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں کہ جو مطلب ورکر جو ہے اور جو انڈیویجول جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو ہیلتھ ہے اس کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ تھینک یو۔
اچھا کسی کا کوئی کوشچن ہے یا کوئی چیز ریپیٹ کرنا ہو تاکہ ہم اس سلائڈ کو وہ کر سکیں. ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا نیموکونیسس کے حوالے سے جو امپورٹنٹ بھی تھا. اور کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ بتا دیجیے. جی پریزنٹ سر میں نے ابھی اٹینڈنس کے لیے نہیں بولا ہے. آپ لوگوں نے پریزنٹ سر شروع کر دیا. ابھی تو بہت ٹائم ہے. میں نے پوچھا ہے کسی کا کوئی کوشچن ہے ورنہ میں نے ہی پوچھنا ہے کسی بھی بندے سے. آپ لوگوں کا ٹیسٹ بھی تھا لیکن آپ لوگوں کے آن لائن کلاسز ہو گئے. ایک ایک بندہ 1 منٹ میں کہوں گا پھر آپ لوگوں نے اٹینڈنس دینی ہے. ٹھیک ہے. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. علی حمزہ ٹھیک ہے. اچھا یہ مشل کون سا والی مشل ہے؟ روٹ مشل ہے یا وہ دوسری والی مشل ہے؟ وہ
جی یہ مشل جو ہے یہ کون سی والی ہے؟ مشل ایوب ہے کہ روپ مشل ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے ہو گیا سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے وہ ٹیسٹ کی پریپریشن سب کر لینا. ٹھیک ہے وہ جب بھی ہوگا انشاءاللہ میں ٹیسٹ میں نے لے لینا. ٹھیک ہے ہو گیا. ٹھیک ہے شیتل ہو گیا انہوں نے میسج کر دیا خود سے.
ٹھیک ہے، تھینک یو، اوکے، اللہ حافظ.